بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے ملیریا بخار اور اس کا علاج۔ تو سب سے پہلے کہ ملیریا بخار ہے کیا؟ ملیریا ایک پیراسائٹ مادہ ایدی مچھر، اس کے کاٹنے سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بارشوں کا سیزن آتا ہے تو مچھر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتے ہیں، زہریلے ہو جاتے ہیں، یعنی اسپیشلی ایک مادہ ایدی مچھر ہوتا ہے۔ جب وہ باڈی میں کاٹتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جا کے ہمارے جو خون کے سرخ خلیات ہیں، یعنی آر بی سی جو ہیں، اس پہ جا کے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ جب اس کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس زہر کی وجہ سے آر بی سیز جو ہیں وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس میں ہیم جو ہے فولاد وہ جگر میں چلا جاتا ہے، اور گلوبن جو پروٹین ہوتی ہے وہ تلی کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملیریا بخار کے بعد ٹائیفائڈ جو ہے وہ بھی پوزیٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ بہت زیادہ تعداد میں ٹوٹیں گے تو تلی بھی بڑھ جائے گی اور جگر بھی بڑھ جائے گا، بہت زیادہ جو ہے وہ انیمیا کی کمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے چھوٹا سا نسخہ ہے، اب اگر آپ اس کو بنا کے استعمال کر لیں تو یہ ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کشتہ ابرک سیاہ یہ آپ نے 125 ملی گرام لینا ہے، کشتہ بارہ سنگا وہ بھی 125 ملی گرام، اور کشتہ گودنتی یہ آپ نے 500 ملی گرام لینا ہے۔ لینے کے بعد آپ نے ان تینوں کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ پہلے آپ نے ایک قہوہ بنانا ہے۔ قہوہ میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ جو چائے کی پتی ہوتی ہے وہ آپ نے 1.5 گرام ڈالنی ہے، دال چینی وہ 1 گرام ڈالنی ہے، اور شہد کا 1 چمچ ڈالنا ہے، اور 1 پاؤ پانی ڈالنا ہے۔ تو اس کا آپ نے قہوہ تیار کرنا ہے۔ قہوہ تیار کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس دوائی کا 1 ماشا صبح، 1 ماشا دوپہر اور 1 ماشا شام کو استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ملیریا کا جو مسئلہ ہے، ملیریا کی جو بیماری ہے وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دارالشفا دواخانہ کے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔